بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ حالات کس طرف جا رہے ہیں، کیا بنے گا؟ ظاہر ہے ہر صحافی سے اسی طرح کا سوال ہوتا ہے، تجزیہ کاروں سے پوچھا جاتا ہے بتائیں جی کیا ہونے والا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ میں آپ کے سامنے خبریں رکھ رہا ہوں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ ایک خبر تو یہ سنیے کہ صرف ایک سال میں چینی کی قیمت میں 100 روپے اضافہ ہوا ہے۔ 130 روپے ایک سال پہلے جو چینی کی قیمت تھی 130 روپے کلو، آج 230 پر پہنچ چکی ہے۔ لیکن کوئی بات نہیں، کوئی نوٹس نہیں ہوگا، کیونکہ خود اس چینی کی قیمت کے بڑھنے کا فائدہ حکمرانوں کو اور اشرافیہ کو ہو رہا ہے۔ کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ اب انہی حکمرانوں اور اشرافیہ کے نیچے عدلیہ آ چکی ہے، عدلیہ بھی کچھ نہیں کرے گی۔ حکومت کے ساتھ شوگر مافیا کا ایگریمنٹ ہوا کہ جی آپ اب کریں گے یہ کہ 15 نومبر سے آپ کرشنگ سٹارٹ کر دیں گے۔ پہلے 1 نومبر سے ہونی چاہیے تھی، کیونکہ کسان اپنا گنا بیچنا چاہتے ہیں، جتنی جلدی وہ آ جائے گا ایک تو اس کی پرائس بہتر ملے گی وزن کے لحاظ سے بھی، اور اگر وہ پڑا رہے گا تو پھر اونے پونے بیچنا پڑے گا۔ تو 15 نومبر کے حوالے سے ایگریمنٹ ہو گیا جی، 1 نومبر نہیں 15 کو کر دیں گے جی، ہم کرشنگ شروع کر دیں گے، چینی بنانی شروع کر دیں گے۔ اچھا، تو جب وہ چینی بننا شروع ہو جائے گی جلدی، تو پھر پہلے جو سٹاک ہے اس کی قیمت بھی کنٹرول رہے گی، اور کیونکہ نیا مارکیٹ میں آ جائے گا سٹاک، یعنی چینی کی وافر مقدار آ جائے گی۔ تو کیا گیا ہے کہ عدالت سے جا کر سٹے لیا گیا کہ جی 15 کو بھی ہم شروع نہیں کریں گے کرشنگ۔ گنا بھی پڑا سوکھے، کسان کو بھی قیمت صحیح نہ ملے، اور چینی کی قیمت بھی اوپر جاتی چلی جائے، کیونکہ پہلے جو سٹاک ہے وہ پہلے ختم ہو جائے، کم ہو جائے گا، پھر نیا آئے گا اس کی بھی اچھی قیمت مل جائے گی۔ پہلے بھی انہوں نے ایکسپورٹ کر کے کمایا، پھر امپورٹ کر کے کمایا، کیونکہ مافیا میں اسی طرح ہی ہوتے ہیں۔ آپ اور میں تو نہیں چینی کا بزنس کریں گے، جو چینی کا کام کرتے ہیں، شوگر کا کام کرتے ہیں، وہ یہ سب کچھ کریں گے۔ اور حکمران خاندانوں کی اپنی شوگر ملز ہیں، اب ان کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، استثناء لے کر بھی لوگ بیٹھ گئے ہیں اب تو یہاں تھے، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، اب آپ دیکھیے جنہوں نے پوچھنا تھا وہ بھی سارے ادارے بٹھا دیے، ساتھ ملا لیے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو اب یہ لوٹ ماری ہونی ہے، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ لوگ بے بس ہوں گے۔ ججز استعفیٰ دے کر جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جا کر کوئی احتجاج وغیرہ کریں، کیونکہ ایک جمہوری طریقہ وہ بھی ہے، جائیں سڑک پر کھڑے اور احتجاج کریں، کیونکہ اب انصاف تو ہاں مل نہیں سکتا۔ یہ جج کہہ رہے ہیں استعفیٰ دینے سے پہلے، ججز بول رہے ہیں، ہائی کورٹ کے جج کہہ رہے ہیں۔ سوچئے کیا حالات ہوں گے۔ تو جناب اب شوگر کی قیمتیں کوئی کنٹرول نہیں ہونی، یہ بڑھتی چلی جائیں گی، سب نے اپنا فائدہ اٹھانا ہے، عوام کی کسے فکر ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت میڈیا میں آپ کو یہ خبر نظر نہیں آئے گی کہ جی چینی قیمت کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ یہ 11 مہینے میں ایگزیکٹ، میں نے 1 سال کہا نا جی، 11 ماہ میں چینی قیمت میں فی کلو 100 روپے اضافہ ہوا ہے۔ 230 روپے پر نومبر 2025 میں ہے اس وقت قیمت، 230 روپے فی کلو، اور 2024 یہ 2025 ہے، نومبر 2025 میں 230، پچھلے سال نومبر 2024 میں 130 روپے کلو چینی تھی۔ اور عمران خان کے دور میں جب چینی قیمت بڑھی تھی تو کیا ہوا تھا؟ بڑا واویلا تھا، میڈیا میں بڑا شور تھا، اور جہانگیر ترین صاحب کے خلاف پھر جو اقدامات کیے گئے اپنے قریب ترین دوست کے خلاف، جس کو کہا گیا جی نائب وزیر اعظم ہے، بڑا طاقتور ہے، ATM مشین ہے، جو بعد میں IPP بنا چکے تھے، استحکام پاکستان پارٹی، تو ان کے خلاف یا شوگر مافیا کے خلاف JIT بنائی، تو دیکھیے اس کے بعد اختلافات ہو گئے اور حکومت چلی گئی۔ ان کی جرت ہے کہ کوئی JIT بنائیں گے؟ اپنے خلاف کون کرتا ہے؟ اب کوئی عدالت بھی نہیں ہے، کہاں JIT بننی ہے، ادارے ہی ختم ہو گئے۔ اور اب اداروں میں کون لوگ لگائے گئے ہیں جو ججز آئینی عدالت میں بھیجے جا رہے ہیں؟ اتنی تیزی تھی اس کی، یا بتا رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں کہہ رہا ہے کہ آئینی عدالت بنانے کی اتنی جلدی تھی کہ اس کی کوئی عمارت ہی نہیں ہے، ان کو ہائی کورٹ میں جسٹ کیا جا رہا ہے کہ جی آئینی عدالت کے چیف جج جناب امین الدین صاحب، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عدالت نمبر 1 میں بیٹھیں گے، جہاں سرفراز ڈوگر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بیٹھتے تھے، اور وہ سرفراز ڈوگر اب روم نمبر 2 میں بیٹھیں گے۔ شرعی عدالت کے ججز نے اپنی بلڈنگ دینے سے انکار کر دیا ہے، تو بلڈنگ نہیں، جگہ نہیں ہے، لیکن بنا دی گئی۔ اور ججز وہ ہیں جنہوں نے کبھی آئین کے بارے میں کوئی پریکٹس ہی نہیں کی۔ یہ ایسے ہی ہے جس طرح آپ یہ سمجھیے کہ ایک ڈاکٹر ENT کا اس نے کبھی کام نہیں کیا، اور ڈاکٹر تو وہ ہے لیکن ENT کا نہیں ہے اسپیشلسٹ، وہ اس کو آپ ENT وارڈ میں لگوا دیں، یا ENT کے ہسپتال میں لگا دیں، یا دل کے امراض کا ڈاکٹر اس کو لگا دیں، اور وہ ایک جنرل ڈاکٹر ہے، اس کا کوئی اسپیشلائزیشن نہیں ہے اس کی۔ تو اس قسم کا یہ سارا کام ہوا ہے، تو انہوں نے کیا کرنا ہے؟ پھر آئین کا بیڑا غرق ہونا ہے، اور پہلے ہی ہو چکا ہے۔ تو یہ سب ہو رہا ہے، لیکن فکر کسے ہے؟ حسنات ملک صاحب سینئر صحافی کہتے ہیں یحییٰ خان صاحب ججز ٹی روم میں ٹریک سوٹ پہن کر آئے اور فرمایا کہ انقلاب لے آیا ہوں، میں سارے سیشن ججز کو ٹریننگ کے لیے چائنا بھیج رہا ہوں۔ ویسے چائنا میں عدالتی نظام بھی حکومت کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں سنا سکتا، شاید اس سے انسپائر ہو کے کہہ رہے ہیں وہاں جاؤ، تو سیشن ججز وہاں بھیج دیں، کیونکہ پہلے ہی یہاں پر 80% کیسز نیچے پینڈنگ ہیں ان عدالتوں میں،
سپریم کورٹ میں 2 سے 3% ہی ہیں، تو وہاں پر سارا کچھ ہوا ہے، سپریم کورٹ توڑ دو، فلاں کر دو جی، ججز بڑے پینڈنگ کیسز ہیں، فلاں ہو جائے گا. جہاں ہیں ان ججز کو اب ٹریننگ کے لیے آپ بھیج دیں چائنا، تاکہ وہ بھی خوش ہو جائیں، مزے سے موج کر کے آ جائیں، اور یہاں کچھ بھی نہیں ہونا، حالات وہی کوئی اس سے بدتر ہو جانے ہیں. اس کو وہ انقلاب کا نام دے رہے ہیں. عدلیہ دفن ہو گئی، آزادی دفن ہو گئی، وہ مسئلہ نہیں ہے، انقلاب یہ آ رہا ہے، لیں جی اسی پہ خوش ہو جائیں. اور اب حال یہ ہوا ہے کہ اس وقت ایک ایسے صحافی جو صحافیوں میں بہت عزت و احترام، یعنی ایک میرے اساتذہ میں سے ایک میں آپ سے عرض کر دوں، ایک صحافی، ان سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے ان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جی یہ آئیڈیل ہیں میرے، کہ یہ بڑے آدمی ہیں. ٹھیک ہے جی. اور میں بات کروں محمود شام صاحب کی، یہ بہت زبردست صحافی ہیں، اور یعنی صحافیوں کے صحافی کہہ لیں، صحافیوں کے استادوں کے استاد کہہ لیں، جو بھی، تو اس لیول کے دانشور ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ ہر دور میں ہر مقتدر کو یہ خوف ہوتا تھا کہ بعد میں انہیں عدالتوں میں طلب نہ کیا جائے، اس لیے آئین میں ترامیم کر کے استثناء حاصل کر لیا جاتا تھا. 27ویں کے بعد 28ویں ترمیم بھی آ سکتی ہے، مگر دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کے بعد غربت کی لکیر کے نیچے سے نکل کر اوپر کتنے لوگ آئے ہیں، پاکستان کی فی کا آمدنی میں کتنا اضافہ ہوا ہے، بے روزگاری کتنے فیصد کم ہوئی ہے، برآمدات کتنی بڑھی ہیں، تعلیم و صحت کے اشاریے کتنے بہتر ہوئے ہیں. اگر ایسا نہیں ہوتا تو سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. محمود شام صاحب نے یہ لکھا ہے. تو وہ تو آپ چینی اسکینڈل سے ہی اندازہ لگا لیجئے، ہر چیز کی قیمت سے اندازہ لگا لیجئے کہ کیا ہوا ہے. غربت میں اضافہ، بے روزگاری میں اضافہ ریکارڈ ہو رہا ہے. باقی شافی اپنے لیے سارے معاملات سیدھے کر رہی ہے. تو اس لیے اب آپ دیکھ لیں کہ ہمارے میڈیا کا بھی حال ہے کہ وہاں پر یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ جی تصویر چلانی ہے، وہ عورت جو پردہ کرتی ہے اس پہ سارے لوگ آ گئے ہیں، بڑے بڑے تجزیہ کار آ گئے ہیں کہ جی عمران خان اپنی اہلیہ سے مشورہ کرتے تھے، وہ ان کو پیر نہیں سمجھتے تھے، فلاں سمجھتے تھے، کانگریس نے چھاپ دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. وہ خاتون جو اس میں شامل ہے دکھنے میں، ان کے نون لیگ سے تعلقات یا نون لیگ کے بارے میں ان کا جو رویہ ہے نرم گوشہ کہیں یا ان کو پروموٹ کرنا، وہ بھی نظر آ رہا ہے. تو ہمارا میڈیا تو اس طرف لگا دیا گیا ہے، تو لہٰذا کسی سے کیا امید رکھنی، کسی سے کیا بات کرنی. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جناب ایک خبر یہ بھی آئی ہے کہ چودھری مونس الہی صاحب، ان کے خلاف انٹرپول میں 2 سال سے جاری تحقیقات بند، تمام کیسز جھوٹے ثابت ہو گئے ہیں. یہ اندازہ لگائیے، انٹرپول کی طرف سے خبر آ گئی ہے، اور جیو کو بھی یہ خبر چلانی پڑ گئی ہے کہ جی وہ انٹرپول نے تو سارا کام بھی بند کر دیا ہے. لاہور ہائی کورٹ سے خبر آئی، ٹھیکیدار کو سرکاری کالج کی تعمیر کے اخراجات ادا نہ کرنے کے خلاف درخواست. عدالتوں کی اب کیا اہمیت رہ گئی ہے، عدالتوں کے پاس اب کوئی اختیار نہیں ہے، آپ جائیں سڑک بلاک کریں، احتجاج کریں. احتجاج بھی تو اپنی آواز پہنچانے کا ایک جمہوری طریقہ ہے. جسٹس شمس محمود مرزا کے استعفے دینے سے پہلے کیس کی سماعت کے دوران یہ ریمارک سامنے آئے ہیں. میں نے بتایا ججز بھی کہہ رہے ہیں جی ہمارے پاس اب اختیار تو ہے نہیں، اب بچا کیا ہے، تو آپ جا کر احتجاج ہی کر لیں. وہ جس طرح تھا نا جی پریس کانفرنس ہی کر لیں، تو وہی بات ہوئی ہے. اچھا، اسد عمر بھی اب کہہ رہے ہیں جی 40% اضافہ ہو گیا چینی قیمت میں 1 سال کے دوران ہی، اور پہلے 7.5 لاکھ ٹن چینی برآمد کرنے کی اجازت، پھر جب قیمتوں میں اضافہ ہوا تو عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے مالکان اور وفاقی حکومت کا معاہدہ ہو گیا. اس سال چینی کے کارخانے نئی فصل آتے ہی نومبر 1 سے پیداوار شروع کر دیں گے. پھر پنجاب حکومت نوٹیفیکیشن نکالتا ہے کہ نومبر 15 تک پیداوار شروع کر لیں. جب 15 نومبر قریب آتی ہے تو مالکان عدالت سے حکم امتناعی لیتے ہیں کہ ابھی پیداوار شروع کرنے کی ضرورت ہی نہیں. سارے کا سارا نظام ہی عوام کے مفادات کے خلاف چلایا جاتا ہے. تو عوام کے پاس اب راستہ کیا ہے؟ حال یہ ہے جی وزیر صحت کا قومی اسمبلی میں بڑا انکشاف. پاکستان سے ادویات سازی کی 5 بہترین کمپنیاں، یہ وزیر صحت کہہ رہے ہیں قومی اسمبلی میں کہ 5 بہترین کمپنیاں، جن میں ہائر اور اس کے علاوہ جی بائر ہے، یہ بائر کمپنی ہے، اس کے علاوہ سینوفی اور فائزر اور نووارٹس، انہوں نے پاکستان میں آپریشن بند کر دیے ہیں. یہ بڑی کمپنیاں ہیں جی، 5 بڑی کمپنیاں، نووارٹس، سینوفی اور بائر. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آئی سی آئی بھی ہے جی، ایک بائر، دوسری آئی سی آئی، تیسری سینوفی اور فائزر اور نووارٹس. 5 ہیں جی جنہوں نے کام ہی بند کر دیا. تو ادویات کا اب آپ یہ دیکھیں یہ حال ہے. اپنے حکومت کے بندوں کا حال دیکھیے. ایڈوکیٹ مخدوم علی خان کا استعفیٰ اس لیے بھی اہم کہ سیاسی معاملات پر وہ حکومت ہو، الیکشن کمیشن ہو، بڑے مقدمات لڑتے رہے. اب انہوں نے بھی ہمت ہار کے استعفیٰ ہی دے دیا ہے کمیشن سے، اور وہ کہتے ہیں جی میری بھی بس ہو گئی، اب حالات تو ایسے پیدا ہو گئے ہیں. تو لوگ کیا کریں گے؟ لوگ تو پھر ظاہر ہے حل کوئی نہیں رہے گا کہ جب ارریلیونٹ ہو جائیں گی سیاسی پارٹیاں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، سیاسی پارٹیاں ارریلیونٹ ہو گئی ہیں، ارریلیونٹ، ان کی کوئی اہمیت، کوئی اوقات نہیں رہی. اور
نظر آ رہا ہے کہ جب آزاد عدلیہ نہیں رہتی تو پھر نہ آزاد میڈیا ہوتا ہے، نہ پارٹیاں رہتی ہیں، کوئی سیاسی پارٹی نہیں رہتی آزاد عدلیہ کے بغیر۔ تو ریاستیں تو کئی ہیں جہاں آزاد عدلیہ نہیں ہے، لیکن وہاں پھر پولیٹیکل پارٹیز بھی نہیں ہیں، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ تو یہ پارٹیاں ہو رہی ہیں فارغ۔ اب ہوگا نیچے بلدیاتی نظام ایک لایا جائے گا، جس طرح ایوب خان کے دور میں بھی تھا، نیچے بلدیاتی نظام ہوگا، پارٹیاں فارغ ہیں، اور اوپر ایک طاقت ہوگی، بس درمیان میں سیاسی پارٹیاں فارغ ہو گئیں۔ اب اس کے بعد ہوگا یہ کہ کشمیر جیسی صورتحال، جہاں آپ دیکھیں سیاسی پارٹیاں ریلیونٹ ہو گئی ہیں، وہ بندر بانٹ ہو رہی ہے جی، اب پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم آ جائے گا، پہلے نون لیگ کا تھا جی، وہ سارے تحریک انصاف کے فارورڈ بلاک بن کے ادھر چلے گئے جی، انہوں نے وزیر اعظم بنا دیا۔ تو آپ نے دیکھا تھا پھر عوامی ایکشن کمیٹی کشمیر کی آ گئی، انہوں نے چیزیں اپنے ہاتھ میں لے لی ہیں، پولیٹیکل پارٹی سے ریلیونٹ ہو گئیں، کوئی ان کا آگے نہیں ٹھہر سکا، انہوں نے بجلی بھی سستی کرائی، گندم بھی سستی کروائی، اور مطالبات بھی منوائے، وہاں حالانکہ لوگوں کی ہلاکتیں بھی ہوئیں، لیکن وہ دیکھ لیجیے آپ کے عوام کے آگے پھر نہیں ٹھہرا جا سکا۔ تو چیزیں اب اس طرف جاتی دکھائی دے رہی ہیں، کیونکہ سیاسی پارٹیاں ریلیونٹ ہو جائیں گی، لوگوں کو پتہ ہوگا ہمارے مسائل تو اب پارٹیاں حل نہیں کر سکتی، نہ پارٹی کو وجود اس طرح سے رہا ہے، نہ عدالتیں ہیں، کیا ہے۔ تو پھر لوگ یہ کہیں گے کہ اچھا پھر اپنی جد و جہد اپنے ہاتھ میں لو، اور ہمیں کچھ کرنا پڑے گا اپنے مسائل کے حل کے لیے۔ اب جب چینی، ادویات کا بحران، مہنگائی، بے روزگاری وہ بڑھتی جا رہی ہے، غربت بڑھتی جا رہی ہے، تو اب آپ دیکھیں نا کیا حالات ہوں گے، چیزیں تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ اس طرف جاتی نظر آ رہی ہیں۔ تو اسی پر یہ تبصرہ کیا جی بیرسٹر عمیر خان نیازی نے، تحریک انصاف کے رہنما، وہ کہتے ہیں یہ وہ وقت لانا چاہتے ہیں کہ ملک میں پارلیمنٹ نہیں رہے گی، لوکل گورنمنٹ ہوگی اور اوپر معاملات ہوں گے، درمیان میں کچھ نہیں ہوگا، اور وہ نہایت ہی تکلیف دہ کیفیت ہوگی۔ کیوں ہوگی؟ دیکھیں اے جے کے آزاد جموں کشمیر کے معاملات دیکھ چکے ہیں آپ، عوام ڈائریکٹ ہو جاتی ہے۔ ابھی 12 نئے صوبے بنانے کی بات ہو رہی ہے 28ویں ترمیم میں، تو وہی ہے کہ وہ اتنی ڈویژن ہو جائے گی، بس بلدیاتی نظام ہوگا، اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ سیاستدانوں کو تو ارریلیونٹ کرتے جا رہے ہیں، اور معاملہ بنے گا کہ عوام ڈائریکٹ انہیں گریبان سے پکڑے گی، یہ بیرسٹر عمیر نیازی کہہ رہے ہیں۔ اور یہ بات جے یو آئی کی طرف سے کامران مرتضیٰ صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ جی اب عوام ہمارے گریبان پکڑیں گے، یہ حال ہو گیا ہے، کوئی اس میں انصاف نہیں رہا، ہم نے جتنا ظلم کر دیا اس پارلیمنٹ کے ذریعے ظلم کر دیا ہے، تو اب لوگ آئیں گے اور ہمارے کپڑے پکڑیں گے، ہمارے کپڑے پھاڑیں گے، ہمارے گریبان پکڑیں گے۔ یہ پارلیمنٹیرینز کو خوف لاحق ہو گیا ہے، جو کہ حکومت میں نہیں ہے، جے یو آئی کا بتا رہا ہوں کہ انہوں نے 26 ترمیم پاس کروا دی، وہ خوف کا شکار ہے۔ اگرچہ اب حافظ حمداللہ کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں کہ انہوں نے طلعت صاحب کے پروگرام میں کہا جی تینوں وکیل بیٹھے ہیں، مجھے بتا دیں کیا ہم اسلامی ملک میں رہتے ہیں یا نہیں؟ انہوں نے کہا جی 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 بالکل، کہ اسلامی ہے کہ نہیں ہے، آئین اسلامی ہے کہ نہیں ہے، لکھا تو آپ نے ہے۔ اس سے بڑا غیر اسلامی کام کیا ہوگا کہ آپ نے استثناء دے دی، جو کسی کو نہیں ملی آج تک، کسی بڑی سے بڑی شخصیت کو اسلامی تاریخ میں کسی کو استثناء نہیں ہوا کہ جی وہ قانون سے مبرہ ہیں، قانون سے اوپر ہیں، ان پر کوئی قانون لاگو نہیں ہو سکتا، وہ جو مرضی کرتے رہیں۔ تو آپ نے تو یہاں پر استثناء دے دیا، تو کیا ہوگا پھر جہاں پر آپ اسلام کے خلاف ہی چلے گئے ہیں، شریعت کے خلاف چلے گئے ہیں؟ تو یہ حالات ہیں، اور سیاستدان، دانشور جو پیش گوئیاں کر رہے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ باقی آپ دیکھ لیجئے معاشی اشاریے اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز پاکستان کے بارے میں، پاکستان کی معیشت کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، اور 27ویں ترمیم کے بعد یہ لکھا جا رہا ہے، بڑے بڑے جرائد میں سب پاکستان کے بارے میں یہ لکھ رہے ہیں کہ پاکستان اب ایک ایسی ریاست بننے جا رہا ہے 27ویں ترمیم کے بعد کہ جہاں جمود ہوگا، ہر چیز بند ہو جائے گی۔ اب ایسے اقدامات کر کے جو 27ویں ترمیم میں کیے گئے ہیں، عدالت کو دفن کر دیا گیا، دیگر معاملہ جو کیے گئے ہیں، کہ کوئی بھی ملک آج کے حالات میں، پاکستان جیسا ملک، اس کے بارے میں پوری دنیا میں یہ لکھا جا رہا ہے کہ آگے بڑھ نہیں سکتا اب۔ اور ظاہر ہے کہ یہ وہ ادارے ہیں، یعنی بی بی سی سے لے کر دیگر، جن کو پڑھ کے ہی ممالک کے بارے میں کوئی رائے قائم کی جاتی ہے۔ تو یہ اس وقت عالمی سطح پر لکھا جا رہا ہے پاکستان کے بارے میں۔ اللہ حافظ۔